وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں 29واں سالانہ فہم دین کورس جاری ہے۔ نہایت ہی اہم موضوعات پر روزانہ کے لیکچر ہو رہے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدیت یا فکری آوارہ گردی۔ جو زمانہ بدلتا جا رہا ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔
انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے، جو نیا تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر نئی برانچیں نئے فتنوں سے لیس ہو کر وہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اس بنیاد پر معاشرہ میں بڑھتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے اس فتنہ کے سد باب کے لیے آج کا یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ ہمارے فہم دین کورسز جو کہ کتابی شکل میں چھپ چکے ہیں، ان میں کئی موضوعات پہلے تقلید کے موضوع پر ہو چکے ہیں، اور آج کا یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک انسان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اسلامی عبادات کا وہ مکلف ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو احکام ہیں، اس کے لحاظ سے اسے اپنے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا سے بچنا ہوتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں اسے علم درکار ہے کہ اس پر کیا فرض ہے، کیا اس پر حرام ہے، اس کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور پھر فرائض یا احکام اسلامی کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ علم تو یقیناً اسے ہوگا تو پھر ہی صحیح طریقے سے وہ ان احکام کو ادا کر سکتا ہے۔ ایک ہے کسی کام کا علم ہونا، طریقے کا علم ہونا، ایک ہے اس کی دلیل کا علم ہونا۔ یہ پھر دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ مثلا ایک ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے کی پھر دلیل کیا ہے۔ یہ ساری شریعت میں دو جدا سبجیکٹ ہیں۔ عبادت کا حکم سارے مسلمانوں کو ہے، لیکن اس عبادت کے طریقے کی جو دلیل ہے اس کو جاننے کا حکم وہ سب کو نہیں۔ طریقہ تو سب کو آتا ہوگا تو پھر عبادت کر سکیں گے، لیکن اس طریقے کی جو دلیل ہے اسے اگر لازم کر دیا جائے سب پر تو پھر تکلیف مالا یطاق ہوگی بہت سے لوگوں کے لحاظ سے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ اس پر حج فرض ہوا ہے اور اس پر استطاعت تھی، وہ چلا گیا ہے، اس نے بڑی مشکل سے حج کا طریقہ تو یاد کر لیا ہے، لیکن اسے اس ہر کام کی دلیل کا پتہ نہیں کہ یہ کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر دلیل جاننا اس پر لازم کیا جائے کہ تب اس کی عبادت صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے حج کا موسم گزر جائے اور اس کو دلیلیں یاد ہی نہ ہوں۔ اور ایسے ہی دیگر بھی بہت سی عبادات ہیں۔ تو اس بنیاد پر
اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے اسے اس کا طریقہ آتا ہو. لیکن اگر دلیل کا علم اسے ہے تو یہ نور علی نور ہے، اور اگر نہیں لیکن طریقہ اس کو آتا ہے تو پھر بھی اس کی عبادت صحیح ہوگی، اور اس کو حکم ہوگا کہ وہ دلیل ڈھونڈنے کے انتظار میں نہ رہے، بلکہ وہ اس طریقے کے مطابق جو کنفرم طریقے سے راسخ بنیادوں پر اسے وہ طریقہ معلوم ہو چکا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی بندگی کرے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں ہم اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق تو یہ نظام عبادات چل سکتا ہے، چونکہ ہم اس سلسلہ میں تقلید کرتے ہیں. تقلید کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ امام کے با دلیل قول کو مطالبہ دلیل کے بغیر مان لینا. تو تقلید میں دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، دلیل کا جاننا لازم نہیں کیا جاتا، محض وہ کام جو کیا جا رہا ہے اس کا اس میں علم ہوتا ہے. تو ہمارے عوام، خواص تو خواص رہے، یعنی ہمارے عوام جو ہیں ان کے لحاظ سے شریعت مطہرہ کے سارے ابواب پر عمل کرنا اور عبادت کرنا یہ تو صحیح ہے کہ پتہ چلے گا تو عبادت کر لیں گے. آگے اگرچہ دلیل اس وقت انہیں آتی ہے یا نہیں آتی، چونکہ انہوں نے ایک امام سے اس چیز کو اخذ کیا ہے، امام کے ہاں اس چیز کی دلیل ہے، لیکن انہوں نے امام سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ مطالبہ دلیل کے بغیر یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اسے تقلید کہا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ عوامی طور پر یہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی نماز تب پڑھے جب اس کو نماز کے طریقے کے ساتھ ساتھ نماز کے ہر رکن، ہر واجب، ہر سنت کی قرآن و سنت سے دلیل آتی ہو تو پھر ادا کرے، ورنہ ادا نہیں کر سکے گا. یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ ہے غیر مقلدیت کا راستہ، کہ جس میں تقلید کو ناجائز سمجھا جاتا ہے اور تقلید کا انکار کیا جاتا ہے، بلکہ تقلید پہ تنقید کی جاتی ہے، اور تقلید کو بعض وجوہ میں شرک فی الرسالہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسالت میں معاذ اللہ فقہا کو شریک بنایا گیا ہے. اس طرح کے اقوال بنائے جاتے ہیں. تو ہم اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے اس کے اندر آسانی بھی ہے اور اس میں وثوق بھی ہے اور اس کے اندر حقانیت بھی ہے. دوسری طرف سے جو ہے وہ اس میں پھر کئی خرافات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بہت سی ناہمواریوں کے دروازے کھلتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ان زمانوں میں جو خیر ہے یقینی طور پر اس خیر کی بنیاد پر اعمال صالحہ کی ادائیگی میں بھی اس خیر کا پہلو شامل ہے.
اور جب یہ زمانے گزر گئے تو اس کے بعد کے لیے پھر آزمائشیں بڑھیں، فتنے زیادہ آئے، اور پھر زیادہ سیکورٹی کی ضرورت پڑی کہ لوگوں کو بچایا جائے، چونکہ اب خیر زمانہ نہیں رہا۔ تو جن سورسز سے قرون ثلاثہ کے بعد کے لوگوں کو تحفظ بخشا گیا، ان سورسز میں سے ایک ہے علم فقہ اور اس کی تقلید، اور ایسے ہی تصوف اور اس کے مختلف شعبہ جات، کیونکہ بعد والے ادوار میں اور پہلے میں ایک واضح فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر پھر اب زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی عام لوگوں کے ذہن سے ہم دور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بعد والوں کو اور پہلوں کو برابر تولتے ہیں، کہ جب پہلے اس طرح نہیں تھا تو بعد میں پھر اس طرح کیوں ہے، پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا تو بعد میں اس طرح کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ مثلا پہلے باقاعدہ مدارس نہیں تھے، بعد میں ناگزیر ہو گئے۔ پہلے روزانہ کلاس ہو ایسا نہیں تھا، بعد میں روزانہ اور پڑھنا لازمی ہوا۔ تو اس طرح کی یعنی صورتحال کی بنیاد پر بعد والوں کو پہلوں کے ہم پلہ تولنا، اور راہ و رسم کے لحاظ سے بھی، بندگی کے اندر ادائیگی کے امور کے لحاظ سے بھی ان ایک جیسا قرار دینا، اور کہنا کہ جب وہ پہلے مثلا فقہ نہیں ہوتی تھی تو گزارا ہو رہا تھا تو پھر بھی ہو جائے گا۔ تو پہلے تو کتاب بھی کوئی نہیں تھی قرآن کے سوا، یعنی بخاری مسلم تو کافی بعد میں آئی ہیں۔ تو اگر مطلقاً ایسے رہنا ہے پھر تو ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر ظاہر ہے کہ پہلے ان کی صلاحیتیں زیادہ تھیں، ان کا تو اچھا گزارا ہو گیا، ان کے لیے نور کا پہرا تھا، ان کے لیے تقوی پارسائی کے قریب کے سورسز تھے، ان کا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب تھا۔ لیکن بعد والوں کے لیے تو یقیناً ایسی صورتوں کا، ایسی چیزوں کا ہونا ضروری تھا۔ جو امت میں ایسا ہوا کہ پھر کردار ادا کیا فقہا نے اور شریعت کو مدون کیا، اور عین اسی طرح کہ جس طرح بارش برستی ہے تو ایک ضرورت ہے اس کی وقتی کہ جو پانی اس کا اترتا ہے تو اس پانی کو لوگ پیتے ہیں، پلاتے ہیں اور فصلیں سیراب کرتے ہیں۔ ایک اس کی ضرورت ہے کہ وہ کسی حوض میں ہو تاکہ بعد میں بھی وہ کچھ وقت، کئی مہینوں تک، سالوں تک کام آئے، اور ایک اس کی یہ ضرورت ہے کہ معاشرے کو صرف پانی کی ہی ضرورت نہیں، پانی کے علاوہ بھی بہت سی ضرورتیں ہیں کہ جو اس پانی سے ہٹ کر پانی ہو۔ مثلا وہ جڑی بوٹیوں کا پانی ہے، وہ سبزیوں کا پانی ہے، وہ پھلوں کا پانی ہے، تو ان کے اپنے وٹامنز ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی اپنے علاج ہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر اس پانی کو زمین جذب کرتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد اللہ کی قدرت سے وہ کردار ادا کرتی ہے کہ وہ پانی جو پہلے ایک طرح کا تھا اور ایک ضرورت پوری کرتا تھا، وہ پانی ہزاروں روپ اختیار کر گیا، یعنی مالٹے میں، آم میں، کھجور میں، انگور میں، خربوز میں، تربوز میں، سبزیوں میں، ترکاریوں میں، اور پھر اس نے سارے اپنے کردار بھی ادا کیے، اور زمانے کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ اب یہ جو زمین نے اس پہلے پانی کے اندر کردار ادا کیا، اس کے بارے میں اب دو رائے ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے عقل مندوں کا فیصلہ، اور دوسرا ہے احمقوں اور بے وقوفوں کا فیصلہ۔ یعنی بے وقوف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا جو پانی تھا اس کو، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، وہ خالص نہیں رہا، جس طرح کا تھا اس طرح کا نہیں رہا، لہذا یہ معاذ اللہ دو نمبری ہو گئی ہے۔ یہ
اس پانی سے جو آسمان سے اترا انگور کھجور کی شکل میں آنے پر یہ احمقوں کا تبصرہ ہے، اور دوسری طرف زمانے بھر کے عقل مندوں کی بات ہے کہ زمین نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین کو یہ طاقت دی کہ وہی پانی جذب ہوا اور پھر اس سے پودا بنا اور پھر پھول لگا، پھر پھل بنا، پھر پک گیا، اس میں رس آ گیا، وہ جوس بن گیا۔ تو یہ تو ایک کمال ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہزار بلکہ لاکھوں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئیں۔ تو یہ فیصلہ ہے معاشرے کا انہی چیزوں کے بارے میں جو اس آسمان سے اترے ہوئے پانی سے آگے پھر جس شکل میں آئی ہیں، اسی صورتحال میں یعنی قرآن و سنت کا جو پانی آیا اس میں ہر چیز کا حل ہے اور وہ اصل ہے ہر چیز کی، اور اسی سے پھر جو ائمہ دین ہیں، فقہائے اسلامی ہیں، جن کے دلوں کو رب نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے، وہ سینے بنجر نہیں ہیں بلکہ وہ زرخیز زمین جیسے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے اس پانی کو جذب کیا۔ اب وہ جذب کر کے اس کے بعد انہوں نے اس کو جس انداز میں پیش کیا اسے فقہ اسلامی کہا جاتا ہے۔ اب یہ فقہ اسلامی جس طرح وہ خربوز تربوز کا جوس جو ہے یہ اسی بارش سے ہے جو آسمان پہ اتری تھی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ کے حکم کے مطابق، وہ علیحدہ نہیں، ہاں اللہ کا فضل اس میں مزید شامل ہوا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو پھر لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کہ سرکار تو دنیا سے تشریف لے گئے اور کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور پھر مسائل روزانہ نئے بھی پیدا ہوں گے، تو اس کے بنیاد پر کچھ سینے ایسے ہونے چاہیے جو اس بارش کو عین اسی کو جذب کریں اور اس کو پھر یہ رنگ دیں۔ اب یہاں دو شعبے ہیں، ایک وہ ہے مثلا جس طرح کا کسی چھپڑ کا کردار ہوتا ہے، کسی گندی نالی کا کردار ہوتا ہے، اب وہاں بھی بارش کا پانی جاتا ہے لیکن اس کی پہلی حیثیت بھی برقرار نہیں رہتی، تو اس کی نفی کی گئی شریعت میں اور اس کو ڈیمیج، اس کو کنڈیم کیا گیا، اور اس کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسا کرتا ہے تو وہ باغی ہے دین کا، اور وہ دین سے متصادم سوچ رکھتا ہے۔ لیکن جو فقہائے اسلامی ہیں ان کا کردار اس زرخیز زمین جیسا ہے کہ جس نے اس پانی کو جذب کیا ہے، اور آگے اللہ کی قدرت سے اس میں کئی ذائقے آ گئے ہیں، کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اس انداز میں اب یہاں پر ایک طبقہ جو پاگلوں کا ہے، احمقوں کا ہے، کہ جو ضرورت پر یہ جوس پیتے بھی ہیں، وقت پر یہ پھل کھاتے بھی ہیں، اور ان سبزیوں کے بغیر گزارا ان کا بھی نہیں، لیکن کبھی اس تنقید پہ اتر آتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو دو نمبری ہو گئی ہے، یہ دین میں ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ نیا دین بنایا گیا ہے فقہ کی شکل میں، یعنی کھاتے بھی ہیں اور پھر گزارا بھی نہیں۔ یعنی ان کے جو فتاوی کی کتابیں ہیں وہ ساری اسی پھل سے بھری ہوئی ہیں، یعنی اپنے ہاں تو ان کے کچھ چیز ہے ہی نہیں، اگر ان کے ہاں صحت مند کوئی چیز ملتی ہے تو وہ فقہائے احناف یا فقہائے اسلامی کا لکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کا انکار کر کے جب اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شکل یا گندی نالی جیسی ہوتی ہے یا چھپڑ جیسی ہوتی ہے۔ اب یہ تو ان کی قسمت ہے کہ انہیں یہ مقام زرخیز زمین والا حاصل نہیں ہو سکا، تو اچھا تو یہ تھا کہ وہ تائب ہو جاتے اپنی اس محرومی کے باوجود، اس کردار کو جس کو زرخیز زمین کا کردار ملا اس کا اعتراف کرتے، چونکہ اسی کے صدقے وہ جی رہے ہیں، اسی کے صدقے ان کے شعبوں میں فتویٰ چلتا ہے، لیکن یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ اور پھر اس فکری آوارہ گردی کی بنیاد پر آگے ان کو پھر سزا ملتی ہے کہ جب وہ چاند کی طرف تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تھوک پھر انہی کے چہروں پہ گرتا ہے۔ تو یہ صدیوں میں پھر سفر جاری ہے، یعنی وہ
ایک قرون ثلاثہ کا بطور خاص، اور پھر اسی سے اندر ہی مثلا جب یہ سلسلہ تدوین کا شروع ہو گیا دوسری صدی ہجری کی اوساط سے، اور بالخصوص اصل اس کے اصول تو صحابہ کرام کو بھی سرکار نے پڑھائے. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو فرما بما تقضی یا معاذ، کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا. فرما ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر اللہ کے قرآن میں نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے فیصلہ کروں گا. فرما ان لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یہ اجتہد برائیی یہ ہے زرخیز زمین سے پھل کا نکلنا، اور یہ دربار رسالت میں باقاعدہ اس کی منظوری بھی ہوئی. اور اب اجتہد برائیی جب ہوا تو یمن والوں کو کیا حکم تھا؟ یمن والوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ یہ بدعت ہے، یہ پھل مت کھانا، بلکہ ان پہ لازم کیا گیا کہ تم نے ان سے لینا ہے اور اس پر پھر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. تو اصل میں جڑیں تو اس وقت سے ہیں، ابھی وحی اتر رہی تھی اس وقت یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. یعنی وحی تو ہے ڈائریکٹ وہ پانی، آگے اس پانی سے یہ چیزیں تیار ہونا، ابھی وحی کا دروازہ کھلا تھا. کیونکہ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ اے معاذ جلدی نہ کرو، بھی تو میں خود سامنے ہوں، تو تمہیں جتنا قرآن آتا ہے اس کے بعد اور بھی نازل ہوگا تمہارے جانے کے بعد، اور سنت مجھے ساری آتی ہے، تجھے تو ساری نہیں آتی، تو تم جلدی نہ کرو، مجھ سے پوچھنا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں یہ سلسلہ جاری کروانا چاہتے تھے. تو اس بنیاد پر اگرچہ وحی نازل ہو رہی تھی، وہ حقیقی جو اصلی پانی ہے وہ آ رہا تھا، تو آگے اس سے جوس تیار ہونے کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی شروع کرا دیا تھا، تاکہ بعد کے زمانوں میں اگر کوئی اعتراض کرے تو انہیں بتایا جائے کہ اب تو اور کوئی ذریعہ رہا ہی نہیں، وحی کا دروازہ بند ہے صدیوں سے. جب وحی کا دروازہ کھلا تھا یہ جوس تو اس وقت بھی تیار ہو رہا تھا، یعنی اس وقت بھی اس سلسلہ کو شروع کر دیا گیا. تو پھر آگے تابعین میں اور تبع تابعین میں اور چلتے چلتے پھر آ کر یہ سلسلہ اتنا مستند طریقے سے آگے بڑھا. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ تحفہ موجود ہے کہ جس میں یہ کہا کہ الفقہ زارعہ عبداللہ بن مسعود، کہ فقہ ایک کھیت ہے، اس کی کاشتکاری زراعت کس نے کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. یعنی کنیف مولع علم، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تو علم سے بھرا ہوا گھر ہے. تو وَسَقَاهُ الْقَمَةُ، جب انہوں نے کاشت کر دی فقہ کی تو پھر پانی لگانے کے لیے کون آئے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سقاہ القمۃ، حضرت علقمہ نے اس کو پانی لگایا. اب پانی جب لگایا تو فصل تیار ہو گئی. حصادہ ابراہیم النخی، تو پھر جب اس پکی ہوئی فصل کو کاٹنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو کاٹا. وداسہ حماد، اور پھر جب کٹی ہوئی فصل کو گانے کا وقت آیا کہ جب بھوسا علیحدہ کیا جائے، دانے علیحدہ کیے جائیں، تو یہ حضرت حماد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں انہوں نے یہ کردار ادا کیا. اب دیکھو ہماری تو یہ سند ہے، ہمارے یہ مدارج ہیں، ان میں سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ شیطان پہ کتنا حاوی تھا، شیطان سے زبردست تھا، علم کتنا تھا، تقوی کتنا تھا، پارسائی کتنی تھی. اب ان کی نگرانی میں ہماری روٹی تو تیار ہو رہی تھی کہ جو امت نے آگے کھانی ہے، اور دوسری طرف غیر مقلد ہیں جن کا کہ تم کس سے لیتے ہو، تمہارا فکری گلشن جو ہے جلا ہوا اس کا بیج کس نے بویا، اس کو پانی کس نے لگایا، اس کی نگرانی کس نے کی، اس کی کٹائی کس نے کی، پکائی کس نے کی، تو سوائے شیطان کے اور کوئی نام ان کو معلوم نہیں ہے. اور ادھر یہ
یعنی اتنے نور چہرے ہیں جس میں یہ ہے کہ آگے جس وقت حضرت حماد تک یہ بات پہنچی، یعنی قرآن و سنت کے بعد کے سلسلے کی آگے بات ہو رہی ہے کہ جو امور کو مزید ابھی جن کا اجتہاد ہونا تھا یا مرتب ہونی تھی چیز، اس میں یعنی ہمارے یہ ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن و سنت تک پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس آج 15ویں صدی میں جو ایک فکری آوارہ گرد بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے تمہارا اور قرآن کے درمیان کا رابطہ جو ہے وہ کیا چیز ہے، تو انہیں کوئی نام نہیں آتا سوائے اس بڑے استاذ کے جو ان کا ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جس وقت حضرت حماد تک بات پہنچتی ہے تو آگے وَطَحَنَهُ ابو حنیفہ تھا، یعنی جب دانے بن گئے تو دانے تو صرف دانے نہیں، آگے پھر روٹی تک کے لیے اور بھی مراحل ہیں۔ طَحَنَهُ ابو حنیفہ تھا، تو یہ آٹا جو پیسا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پیسا ہے۔ طَحَنَهُ ابو حنیفہ تھا وَعَجَنَهُ ابو یوسف، یہ سب کچھ یعنی در مختار میں ہے۔ آجانہ جو آٹا بنے تو پھر گوندے بغیر تو روٹی نہیں پکتی۔ آجانہ ابو یوسف، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس آٹے کو گوندا ہے۔ پھر وخابزہ محمد، جب گوندا گیا تو آگے پھر روٹی بھی کسی نے پکانی ہے، تو امام محمد نے پھر روٹیاں پکائی ہیں۔ فسائر الناس یاکلون من خبزہ، تو سارا زمانہ وہ روٹیاں کھا رہا ہے۔ تو یہ یعنی ایک ہدایت کا سلسلہ جو ایک زمینی حقیقت ہے وہ سامنے ہمارے پاس تو پروسیس موجود ہے، اور اس کے ذریعے آگے دین پہ شرق و غرب میں عمل ہو رہا ہے۔ اب ان کے گھر کی پکی تو کوئی روٹی ہے نہیں غیر مقلدین کی، تو وہ ہماری چوری چوری کھاتے ہیں، تو یہ کتنے احمق ہیں، ان کے بغیر گزارا بھی نہیں، اور پھر یہ کھا کے انہی روٹیوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی جامع بنی ہوئی روٹی کے پیچھے سلسلہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور اس کے اندر کتنی نفاست ہے، کتنی صداقت ہے، کتنی برکات ہیں، اور کھاتے یہ بھی ہیں چونکہ ان کے پلے اور کوئی لقمہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یہ توفیق نہیں کہ جنہوں نے عمریں لگائیں اور یہ روٹی پکی بعد والوں کے لیے یہ ان کو سلام کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، بلکہ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ ان کے خلاف جو ہیں وہ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی ان کی جو آوارہ گردی ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اس چیز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل ان کا پرابلم کیا ہے، اس کے بغیر گزارا تو نہیں، لیکن اس کو مانتے بھی نہیں، اور ماننے کی نہ ماننے کی بنیاد پہ پھر ان کے اندر جو ہے بڑی دو وجوہات ہیں غیر مقلدیت کی۔ ایک وجہ جو ہے علم کا نہ ہونا ہے، اور دوسرا جو اس کے اندر سبب ہے وہ سہل پسندی ہے، اور آسانی لینا ہے کہ جہاں سے بھی آسانی مل جائے ادھر سے ہی جا کے آسانی لے لیں۔ جو پہلی صورتحال ہے ان کے یعنی غیر مقلدیت میں جو عوام ہیں وہ تو ویسے ہی عوام ہیں، ان کے جو خواص ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی اتنی دو کتابوں کے علم کو کافی سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں تو مثلا ہم جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے 9 سال کے نصاب ہیں یا 13 سال کے، یا ہمارے پہلے جو ہیں ان کا تو کیا کہنا، ان کے ہاں جو ہے وہ اس جتنی صرف 2 کتابیں بندہ پڑھ لے تو
تو یہ کہتے ہیں وہ علم میں صحابہ کے برابر ہو جاتا ہے، اور برابر نہیں بلکہ کہتے ہیں بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں پھر یعنی جہاں اتنا وہ اپنے آپ کو ویسے سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو صحابہ کے برابر ہو گئے ہیں یا صحابہ سے بڑھ گئے ہیں، تو پھر علم آئے کیسے؟ تو جب خواص میں قحط ہے تو عوام میں بطریق اولا قحط ہے، اور جس کی بنیاد پر پھر آیات کا جو ظاہری مطلب ہے وہیں رہ جاتے ہیں، احادیث کا جو ظاہری مفہوم ہے وہاں ہی رک جاتے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ جو تقوی، طہارت اور پارسائی آنی چاہیے وہ پھر نہیں آ سکتی۔ اور ساتھ یہ ہے کہ انسان طبعاً سہولت پسند ہے، تو یہ کسی ایک پکے ضابطے کے جب قائل نہیں ہوتے تو پھر یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے سہولت مل سکتی ہے، تو جہاں جہاں سے جو جو سہولت ملے تو اس طرح کر کے یہ کھچڑی پکانا چاہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یعنی وہ چیزیں آپس میں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ جو طبعاً اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ پھر سوائے فساد کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کو فکری آوارہ گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جو میں نے یہ بات کی وہ یہاں لکھی ہے، یہ سنن ابن ماجہ جو سیاستہ میں سے ہماری کتاب، اس کا ترجمہ اور اس پر کچھ فوائد یہ لکھے ہیں ان کے وحید الزمان نے، جو کہ غیر مقلدین کا ایک سربراہ ہے۔ تو اس میں اس جلد نمبر 2 کے اندر یہ لفظ اس کے موجود ہیں، 275 صفحے پر کیا لفظ ہیں؟ پھر جو کوئی نیل المرام، ایک کتاب نیل المرام اور تلخیص یا منتقی اخبار، دو میں سے ایک، باقی میں سے ایک تو نیل المرام، دوسرا تلخیص یا منتقی اخبار، ان میں سے ایک کو خوب یاد کر لے تو اسے کیا سند ملتی ہے، کتنا علم ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کتاب اور سنت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے، اور اس کا علم ان صحابہ کے برابر پہنچ جاتا ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد جائز رکھا تھا۔ یعنی صحابہ میں سے بھی جو مجتہد صحابہ ہیں، صحابہ میں سے جو مجتہد صحابہ ہیں، ان سے ایک دو کتابیں پڑھ کے ان کا علم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ گانٹھ سے پنساری بننے کا جو ان کا سفر ہے، کہ علم آئے پھر کیسے، کہ جب یہ مجتہد صحابہ سے آگے نکلنے میں دو کتابوں سے ہی آگے نکل جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر یعنی یہ ائمہ کو کیسے ائمہ مانے، ان کی بات کیسے مانے، یعنی یہ تو اپنے طور پہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، اور صلاحیت وہ ہے نہیں، صلاحیت ہوتی نہیں، اور دعویٰ جو ہے وہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی بڑی فقاہت کا کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ایکسیڈنٹ نہ ہو تو کیا ہو۔ اس بنیاد پر یعنی یہ جو ایک فتنہ ہے غیر مقلدیت، اس کے خواص جو ہیں وہ اس قدر گمراہ ہیں، تو عوام کتنے جو ہیں وہ بیچارے گمراہ ہوں گے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اب یہ لفظ یہ ہماری اس تقریر میں یہ پیج بھی دکھا دیا جائے گا کہ اس قدر ان کے ہاں قحط ہے علم کا۔ اگر یہ باقاعدہ یعنی جو طریقہ ہے، مثلا ہمارے بھی اب کورسز چھوٹے ہو گئے ہیں یا نصاب چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی 8-9 سال کا نصاب جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ صلاحیت بن جاتی ہے، یا اگر مزید اچھے طریقے سے پرانا نصاب پڑھایا جائے تو اس میں مزید صلاحیت بنتی ہے، اور ان کے ہاں 2 کتابوں سے مجتہد صحابہ سے بڑا مقام مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کے اندر اصل مسئلہ سمجھنے یا حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، تو وہ پھر فقہا کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ فقہا کا جو طرز عمل ہے، جو وہ علم کے سمندر ہیں،
ان کو دیکھ کر ان کو وحشت ہوتی ہے، ان کو ڈر آتا ہے، تو یہ پھر فقہا کے خلاف بولتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا، جب آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں نے تو یہ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کہتا ہے صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، اس طبقے کا حال یہ ہے، چوں آنکھ کرمے کے در سنگے نحاس، زمین و آسمان ہماس، یہ اس کیڑے کی طرح ہے جو کسی پتھر میں بند ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ پتھر کے اندر ہی زمین ہے، اندر ہی آسمان ہے، یعنی اسے یہ نہیں پتا کہ پتھر سے اوپر آسمان اونچا کتنا ہے، کیونکہ وہ اس کیڑا وہ اندر ہے اس پتھر کے۔ چوں آنکھ کرمے کے در سنگے نحاس، زمین و آسمان او ہماس، اس کی زمین بھی وہ ہے، اس کا آسمان بھی وہ ہے۔ تو یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے اور آوارہ گرد ہونے کی وجہ ہے کہ انہوں نے جہان دیکھا نہیں کہ علم کا جہان کیا ہے، اور علم کے جہان کی پرواز کیا ہے، اور علم کے سمندر کا پانی کتنا گہرا ہے۔ تو یہ اس چھوٹے سے پتھر کے اندر ہی سرگرداں رہتے ہیں، اور پھر فقہا کی محنتیں، اور پھر جس انداز میں اب ہمارا بندہ جو ہے ہمارا، وہ تو فقیہ نے تحقیق کر دی، اس کے پیچھے چل رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقیہ کی، اور ان کا بندہ جس کے پیچھے لگ رہا ہے اس نے 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور بنا ہوا مجتہد، صحابہ سے بھی بڑا وہ مقام کا ہے، تو آگے پلے اس کے کچھ نہیں۔ تو یہ پھر یعنی اپنی محرومی کو چھپانے کے لیے پھر فقہا پہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو تقلید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کو بات کو ماننا، تو تمہاری تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو یہ تقلید کی تعریف کے اندر ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ تقلید کی یہ تعریف نہیں ہے کہ بلا دلیل جو قول ہے اس کو ماننا، اس کا یہ مطلب ہے کہ امام کے ہاں تو اس کی دلیل ہے، امام کے بعد دلیل قول کو مطالبہ دلیل کے بغیر مان جانا، یعنی اپنی جگہ اس قول کی دلیل ہے، امام نے وہ دلیل سے وہ فیصلہ لکھا ہے، دلیل سے وہ مسئلہ لکھا ہے، آگے عامی کے لیے دلیل جاننا ضروری نہیں، عامی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ دلیل جاننے سے پھر ہو سکتا ہے وقت ہی گزر جائے، اگر جان لے تو نور لا نور ہے، لیکن اگر نہیں جان سکا تو دلیل ہے۔ تو یہ غلط پراپوگنڈا ہے کہ بغیر دلیل کسی کی چیز کو ماننا یہ تقلید ہے، نہیں، دلیل پر مبنی کسی کے قول کو مطالبہ دلیل کے بغیر مان جانا، یعنی مطالبہ دلیل نہیں، دلیل تو ہے، دلیل اپنی جگہ وہ قائم ہے، تو اس بنیاد پر یعنی یہ اپنی محرومی چھپانے کے لیے مزید آوارہ گردی کرتے ہیں کہ اپنے پلے کچھ نہیں، اور جنہوں نے اتنا کام کیا اور پھر ان کے ماننے والے جو پکے رستے پہ چل رہے ہیں ان کے خلاف پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے لحاظ سے یہاں بھی یعنی غیر مقلدیت میں بھی خارجیت پائی جاتی ہے، جس طرح ویسے خوارج کا دین ہے کہ وہ کفار والی جو آیات ہیں مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ قال انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ یہ خوارج کیوں برے ہیں؟ اس لیے برے ہیں کہ جو آیات کافروں کے بارے میں اتری انہوں نے وہ مومنوں پہ لگا دی۔ تو وہ خارجیت بھی غیر مقلدیت کا ایک روگ ہے، ان کی آوارہ گردی میں اس کا بھی پورا حصہ ہے۔ اب خود چور ہیں اور الزام اوروں پہ لگاتے ہیں، خود محروم ہیں اور یہ کہتے ہیں 17 حدیثیں صرف امام صاحب کو آتی تھی، یعنی یہ صورتحال۔ اب دیکھو آیات کا یہ جو خارجی ہونے کی وجہ سے غلط مطلب لیتے ہیں، اس کا بھی میں آج کے موضوع میں رد کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا سورہ توبہ ہے، اس کے اندر آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ انہوں نے پکڑ لیا یہود اور نصارہ نے، پیچھے ان کا ذکر ہے، وکالت الیہود عزیر ابن اللہ وکالت النصارى المسیح ابن اللہ، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار جو ہبر تھے اور اپنے پادری ان کو رب مان لیا، ان کو انہوں نے رب مانا۔ کیسے؟ یعنی حلال حرام کا ان کا منصب مان لیا کہ جسے وہ چاہیں حلال کریں، جسے وہ چاہیں حرام کریں۔ اب یہ صورتحال جو ہے قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پر ذکر ہے کس کی؟ یہود و نصارہ کے جو احبار ہیں، اور یہود و نصارہ کا اپنے احبار کے بارے میں جو معاملہ ہے اور جو صورتحال ہے۔ دوسری طرف یہ جو ٹولہ ہے وہ یہ ساری باتیں فقہا پہ فٹ کرتے ہیں اور پھر فقہا کے ماننے والوں کو کوستے ہیں، یہ کام ہی مودودی کرتا رہا اپنی زندگی میں، اور اسی طرح یہ غامدی اور یہ جو جیلم کا پاگل ہے یا اس طرح کے یہ سارے، یہ اور جتنے بھی دوسرا غیر مقلد ٹولہ ہے کہ یہ فقہا پر یہ لاتے ہیں کہ فقہا کے ماننے والوں نے فقہا کو ارباب بنایا ہوا ہے، اپنا رب بنایا ہوا ہے، اور یہ تقلید کرنا ان کی کہنے پر چلنا، یہ گویا کہ ان کو رب ماننا ہے معاذ اللہ۔ اب فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ایک ہے یہ کسی کا منصب ماننا کہ وہ کسی شے کو حلال کرے یا کسی شے کو حرام کرے، دوسرا یہ ہے کہ کسی کا یہ منصب ماننا کہ وہ اللہ کے حلال کردہ اور حرام کردہ کو پڑھ کے سنائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو فقہا کا کام اپنی طرف سے شریعت بنانا نہیں، فقہا کا کام جو ہے وہ شریعت بتانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو تم پوچھو۔ اب ان کے نقطہ نظر کے مطابق تو قرآن پھر ٹکرا جائے گا آپس میں۔ پوچھنا تو یہی ہے کہ بتاؤ یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ پوچھیں گے ان سے۔ اب وہ بتائیں گے شریعت کے اصولوں کے مطابق، اپنے طرف سے وہ شارع نہیں، وہ بیان شریعت کرتے ہیں کہ شریعت میں یہ لکھا ہے، شریعت میں اس کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہ یعنی خارجی ہونے کی بنیاد پر غیر مقلدین جو ہیں یہ رخ ہی آیت کا موڑتے ہیں، یعنی جو بات ہے یہود کی، بات ہے نصارہ کی، اور بات ہے یہود نصارہ کے پادریوں کی، یہ پھر وہ یہود نصارہ والی بات مسلمانوں پہ لاتے ہیں، اور جو پادری ہیں ان کی جگہ فقہا کو بناتے ہیں۔ حالانکہ فقہا نے تو اللہ کا بتایا ہوا آگے وضاحت کی کہ رب ذوالجلال نے حلال کیا رکھا ہے، حرام کیا رکھا ہے، چونکہ بعض مسائل یعنی اتنے پیچیدہ ہیں کہ عام بندے کو تو پتہ نہیں چل سکتا، وہاں فقیہ ہی وضاحت کر سکتا ہے، وہاں فقیہ کی طرف سے ہی اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کے ایک گھڑا ہے پانی سے بھرا ہے اور اوپر اس کے تھالی دی ہوئی ہے، تو عام جو دیکھے اسے پتہ نہیں کہ اندر پانی ہے یا نہیں، تو جس نے وہ بھرا ہوا ہے یا جس کو پتا ہے کہ یہ بھرا ہے وہ اوپر سے تھالی ہٹا دے، تو اب تھالی ہٹانے سے پانی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تھالی ہٹانے کا جس نے عمل کیا، ڈھکن گھڑے کا، یہ اس نے تھالی ہٹائی ہے، پانی تو پہلے موجود تھا وہاں پر۔ تو فقیہ کا کام صرف اوپر سے ڈھکن اٹھانا ہے، اندر سے شریعت دکھا دیتا۔ یہ شریعت گھڑتا نہیں،
اس کو اختیار نہیں کہ شریعت گھڑے. اب جو اس کا کردار ہے اس کو چھپانے کے لیے آگے الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ گھڑ رہے ہیں. ایسا یعنی یہ جو قیاس کے ذریعے مسائل ثابت کیے جاتے ہیں، چونکہ ایک مسئلے کے بارے میں آیت آئی تو فقہا نے اس کی علت ڈھونڈی کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، تو پھر اس پر پھر ریسرچ کی کہ یہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے. تو جہاں جہاں وہ علت پائی جاتی تھی فقہا نے وہاں بھی وہی حکم لگا دیا. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، کیوں کہ یہ مسکر ہے، نشہ آور ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا یہ نشہ والی علت کہاں کہاں ہے، تو جس چیز میں تھی اس پر انہوں نے اوپر حکم لگا دیا، وہی حکم جو شراب کا تھا. اب یہ علت کو دیکھ کر جو حکم لگایا تو یہ شریعت تو اللہ کی ہے، دین اس کا ہے. انہوں نے صرف اس حکم کو ظاہر کر دیا، حکم پہلے موجود تھا. اس لیے قیاس جو ہے اس کو مظہر حکم کہا جاتا ہے، مثبت حکم نہیں کہا جاتا، کہ حکم تو پہلے شریعت کا ہے، قیاس کے ذریعے سے اس حکم کو ظاہر کیا گیا. تو یہ ہے یعنی فقہائے اسلامی کا کردار، وہ ہے اظہار حکم کا کردار. اور غلط پراپوگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو یہی فقہا سے لے کے کھاتے بھی ہیں. یعنی اپنے ان کے فتاوی دیکھو تو فتاوی کے اندر باقاعدہ نام لے کر اس پر بحث کرتے ہیں. اور پھر دروغ گور حافظہ نے اب مثلا یہ فتاوی ہے ان کا، اس کا ایک حصہ ہے فتاوی ستاریہ کا. تو فتاوی ستاریہ اس کے اندر لکھتے لکھتے جب بحث ایک مسئلے میں 146 صفحہ ہے تو کہتا ہے اسی واسطے علماء احناف اہل انصاف نے یہ کہا. اب علماء احناف اہل انصاف، اور ایسے ہی یہ وحید الزمان نے یعنی نعمان بن ثابت ان کو باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ لکھا. تو یعنی یہ چیزیں ادھر ان کو بناتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ معاذ اللہ جنہوں نے دین بدل دیا، جنہوں نے دین بگاڑ دیا اور نیا دین بنا لیا، اور پھر گزارا بھی ان کے بغیر نہیں. اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وہ بھی یہ غیر مقلدین ان فقہا کے بارے میں پڑھتے ہیں. آیت نمبر 166 اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اب یہ قیامت کے دن کا منظر ہے کہ جس وقت مثال کے طور پر ابو جال اپنے چیلوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا، عتبہ شیبہ اپنے چیلوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا، فرعون نمرود اپنے حواریوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا. تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، یعنی وہ نمرود، وہ شداد، وہ حامان، وہ فرعون، وہ ابو جال، وہ یعنی کہیں گے ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، چیلے کہیں گے ہمیں بھی بچاؤ، وہ کہ ہم خود نہیں بچ سکتے. تو اب یہ مقام جو ہے جو اللہ کے دشمنوں، ناریوں، جہنمیوں اور اتنے بڑے بڑے موذیوں کے بارے میں جو آیت اتری، یہ غیر مقلد ٹولہ یعنی اتنی حیا نہیں ان کو کہ اس اپنی فکری گمراہی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور کن سے جو پیروکار ہیں من الذین اتبعوا، جو تقلید کرنے والے ہیں. اب دیکھو یہ ان کی فکری دیوالیہ پن ہے کہ کہاں کی بات ہے اور یہ کہاں لگا رہے ہیں، اور یہ ثبوت ان کے گھر سے نکلتا ہے اصل میں کہ یہ سب ٹولہ جو ہے یہ خارجیوں کا ہے، اور خارجی ہونے کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارا دھندا جو ہے وہ کر رکھا ہے. اصل میں ان کے ہاں جو قحط ہے علم کا، اس کی بنیاد پر یہ
سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو اعلام الموقعین کے اندر ابن قیم نے یہ لکھا ہے، یہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 206۔ یعنی اگر یہ جو ان کی 2 کتابیں ہیں اس سے ہٹ کر بھی اگر انہیں کچھ آتا ہو تو ابن قیم کہتا ہے صرف حدیث سامنے ہونا اس سے یہ نہیں کہ بندہ اس سے ہدایت بھی حاصل کر لے، اور بھی بہت سے درمیان میں سورسز ہیں، پراسز ہے، پھر جا کے بات بنتی ہے۔ یہاں پر اس نے ویسے تو ایک اختلاف کا تذکرہ کیا، لیکن جو ایک جہت اس نے لکھی وہ بڑی جامع جہت ہے۔ اس نے کہتا فقالت طائفۃ من المتاخرین الافتاء لمن عنده کتب الحدیث، یہ ہیڈنگ ہے کہ جس بندے کے پاس حدیث کی کتابیں ہوں، کیا حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کے فتویٰ دے سکتا ہے؟ یعنی اس سے ہٹ کے وہ 2 کے علاوہ لائبریری بھری ہوئی ہے حدیث کی کتابوں کی، اور وہ بندہ عربی جانتا بھی ہے، صرف اردو خواہ نہیں، تو کیا حدیث سے اب وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ فقالت طائفۃ من المتاخرین لیس لہ ذالک، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ حدیث دے کے فتویٰ دے، اس کے لیے جائز نہیں کہ حدیث دیکھ کے فتویٰ دے۔ کیوں؟ کہ بہت سے درمیان میں مراحل ہیں۔ اب یہ اس سارے ٹولے کو دعوت ہے، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَنْسُوخًا، کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ حدیث منسوخ ہو، تو فتویٰ یہ کس چیز پہ دے گا؟ حدیث ہوتے ہوئے بھی، یعنی ان کی صورتحال تو یہ نا کہ حدیث ملنا بھی مشکل ہے، یہ پھر اپنی رائے کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ پیچھے قرآن و سنت سے تو ہے نہیں۔ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَنْسُوخًا، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو، او لہو معارض، یا منسوخ نہیں لیکن اس حدیث کی کوئی معارض دوسری حدیث ہو، یعنی اس میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں لکھا ہو ناجائز ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ وہ بھی تو حدیث ہے، اس کا بھی حق ہے۔ او یفہم من دلالتی خلاف ما یدل علیہ، تیسرے نمبر پر ایک دوسری حدیث ہے کہ اس سے وہ ثابت ہوتا ہے جو اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس کے برخلاف اس سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر محض حدیث کا احترام کرنا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر اس کا بھی حق ہے کہ فتویٰ دو اس پر، تو پھر آپس میں فتوے ٹکرا جائیں گے۔ اور یکون امر نطب فیفہم منہ الایجاب، اور یفہم منہ الایجاب، کہ اس حدیث کے اندر جس کام کے کرنے کا حکم ہے وہ مستحب ہے، اور یہ فتویٰ دینے والا واجب کا فتویٰ دے دے، یعنی حدیث ہوتے ہوئے بھی سامنے یہ ہے کہ فتویٰ غلط ہو جائے۔ کہتے او یکون عامن لہو مخصص، کہ اس حدیث کا جو لفظ ہے وہ عام ہے لیکن حکم سب کے لیے نہیں، دوسری جگہ اس کا مخصص موجود ہے جس نے اس عام کو خاص کر رکھا ہے کہ ہر ایک کا وہ حکم نہیں جو حدیث میں ہے۔ اور مطلقاً لہو مقید، یا حدیث میں لفظ کوئی مطلق ہے اور اس مطلق کے لیے کوئی دوسری جگہ مقید ہے، تو مطلق پر تو پھر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا جب دوسرا مقید موجود ہے۔ فلا یجوز العمل له فلا یجوز له العمل ولا الفتیا به حتی یسأل اہل الفقہ والفتیا، تو یہ جس کی لائبریری حدیث کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے اور ترجمہ بھی اس کو آتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ فتویٰ دے اس حدیث پر۔ کب تک جائز نہیں؟ یہاں تک کہ اہل فقہ سے نہ پوچھ لے، تو اس کو ہی تو تقلید کہتے ہیں ہم، یعنی واپس ادھر ہی آنا پڑا۔ حتی یسأل اہل الفقہ والفتیا، تو ادھر سوال کرنا پڑے گا فتویٰ کے لحاظ سے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ سراسر گمراہی میں ہیں،
اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اعتراض الٹا یعنی ان روشن ستاروں پہ کرتے ہیں اور اعتراض مقلدین پہ کرتے ہیں، جبکہ خود ڈیفالٹر ہیں ہدایت کے لحاظ سے اور روشنی کے لحاظ سے۔ ایسے ہی دیگر اس سلسلہ کے کئی حوالہ جات ہیں، مثلا حضرت سفیان بن عیینہ، اب یہ لفظ بڑے بھاری ہیں لیکن خاص پس منظر میں، سفیان بن عیینہ بہت بڑے تابعی ہیں، تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں الحدیث مدلۃ، حدیث گمراہ کرنے والی ہے، الا للفقہاء، اگر گمراہ نہیں ہوتے تو فقہاء گمراہ نہیں ہوتے۔ الحدیث مدلۃ الا للفقہاء، تو یہ امام ابن الحاج مالکی انہوں نے مدخل کے اندر یہ قول ان کا ذکر کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیث تو اپنے ہاں نور ہی نور ہے، لیکن آگے دیکھنا ہے کہ اس سے نور لینا کون چاہتا ہے۔ جس طرح اب بارش برستی ہے تو نیچے زمین باغ کی ہے تو پھول کھلتے ہیں، اور اگر گندگی کا ڈھیر ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں تعفن آتا ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بارش کا تو قصور نہیں۔ تو یہ جو مدلۃ انہوں نے کہا کہ الحدیث مدلۃ الا للفقہاء، یہ ہے کہ حدیث تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو سورسز چاہیے وہ سارا جو ہے وہ پروسیس یا افورڈ فقہاء کرتے ہیں، عام بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا وہ کئی بار میں پیش کرتا رہتا ہوں اسی موضوع پہ کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب تم قضاء حاجت کرنے لگو تو لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، شرقوا او غربوا، کہ قضاء حاجت کے وقت منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، منہ مشرق کی طرف کرو یا اب مغرب کی طرف کریں، مغرب کی طرف کریں تو کتنی بڑی گمراہی ہے، مغرب میں قبلہ ہے، لیکن حدیث میں ہے شرقوا وغربوا۔ تو اب فقیہ کو پتہ ہے کہ علت کیا ہے، علت ہے تعظیم قبلہ، اور تعظیم قبلہ میں پھر ہم لفظ نہیں دیکھیں گے، علت دیکھیں گے، اور یہ ڈھونڈ کریں گے کہ یہ حکم تھا مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے، اور وہاں مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے اور یہاں مغرب میں قبلہ ہے، لہذا اگرچہ غربو کے لفظ بخاری میں ہے، سند صحیح ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے جواز نہیں ملتا کہ کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دے، چونکہ اصل مقصد تعظیم قبلہ ہے، اور تعظیم قبلہ جو ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے گا اور ان لفظوں کو نہیں دیکھا جائے گا، چونکہ یہ دیکھنا ہے کہ جن سے بات ہو رہی تھی وہاں صورتحال کیا تھی، بات اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اور ان کا جغرافیہ کیا تھا، اس جغرافیے کو دیکھیں گے تو پھر ہدایت ملے گی، صرف لفظوں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ مطلب ہے کہ الحدیث مدلہ الا للفقہاء، کہ اس میں تو نور ہی نور ہے، آگے سمجھنا ہے کہ جغرافیہ کیا ہے، کون لوگ تھے جنہیں کہا گیا، علت اس کی کیا ہے، تو اس بنیاد پر یعنی حدیث سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے، تو تب جا کے بندہ اہل حدیث بنتا ہے۔ یعنی اہل حدیث ایک علمی سپیشلائزیشن ہے، یہ نہیں کہ توریاں بیچ رہا ہو وہ بھی اہل حدیث، گڈے بیچے وہ بھی اہل حدیث، وہ پھکی دے رہا ہو وہ بھی اہل حدیث، یعنی اہل حدیث ایک علمی منصب ہے جو حدیث کے ان تمام امور پر جو بندہ پوری طرح ایک مہارت رکھتا ہو۔ ایسے ہی اعلام الموقعین میں یہ بھی ابن قیم نے کہا لا يجوز لأحد ان يأخذ من الكتاب والسنة ما لم يجتمع فيه شروط الاجتهاد ومن جميع العلوم، کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ڈائریکٹ استدلال کرتا پھر قرآن و سنت سے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس میں اجتہاد کی شرطیں نہ ہوں یا جب تک اس نے سارے علوم پڑھے ہوئے نہ ہوں، تو پھر جو ہے وہ قرآن و سنت سے اجتہاد کرے، استدلال کرے۔ یعنی آج کا سب سے بڑا جو ہے وہ فتنہ ہی یہ ہے
کہ سکول کی 2-4 جماعتیں جس نے پڑھی ہیں وہ بھی جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں، جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں، یعنی ان کو بھی یہ ہے کہ سارا علم ہمارے پاس ہے، وقت کے ابو حنیفہ ہم ہیں، یا اجتہاد ہم نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس میں ضروری ہے کہ اس طریقے کو فالو کیا جائے جو تقلید کا طریقہ ہے، اور اس پر تاریخ میں متعدد شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ونعوذ بک فتنۃ المحیا والممات وارنا الحق حقا. صلی اللہ تعالی علیہ